کیا واقعی پی ڈی ایم اتحاد میں شامل 13 جماعتوں کی کہانی ختم ہو گئی؟ حکمران اتحاد پی ڈی ایم میں اختلافات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ 13 رکنی اتحاد آئندہ الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لڑے گا یا تمام جماعتیں اپنے اپنے انتخابی نشان پر میدان میں اتریں گی؟ موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا کیا منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے؟ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم نے اپنے 1.5 سالہ دور حکومت میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، عمران خان کے مقابلے کے لیے بنائے گئے حکمران اتحاد یعنی کہ پی ڈی ایم میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی مبصرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن مہم کے دوران ان اختلافات میں مزید شدت آ سکتی ہے، یا اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پی ڈی ایم اتحاد آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے اور اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پی ڈی ایم معاشی بحران اور مہنگائی کے خاتمے جیسے وعدے لے کر اقتدار میں آئی تھی، لیکن گزشتہ 15 مہینوں میں پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور وعدے وفا نہ ہو سکے۔ ان مسائل میں روپے کی گرتی قدر، آئے روز بڑھتی مہنگائی، امن و امان، معاشی بحران، غیر یقینی سیاسی صورتحال اور بیڈ گورننس جیسے مسائل سر فہرست ہیں۔ موجودہ حکمران اتحاد نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دی، جس کی وجہ سے موجودہ حکمران اتحاد کے خلاف آج پوری قوم میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل 2 بڑی جماعتوں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ دونوں اپنا وزیر اعظم لانے کے خواہش مند ہیں۔ پیپلز پارٹی بلاول یا زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ پر اپنا حق جتاتی ہے۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف اس وقت اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں کھلا میدان نہ ملا تو پی ٹی آئی کے مخلص ووٹرز پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ دینے کے بجائے گھر بیٹھنے کو ترجیح دیں گے۔ اس طرح الیکشن کا ٹرن اوور بہت کم ہوگا اور الیکٹیبلز اور آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیتیں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی خواہش ہے کہ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے نگران سیٹ اپ میں ان کے زیادہ سے زیادہ حامی شامل کروائے جائیں اور صوبائی سیٹ اپ میں الیکشن سے پہلے اپنی مرضی کی تقریریں کروائی جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اہم لیڈروں کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار نہ کھڑے کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس کے جواب میں نون لیگ نے سندھ سے 10 سیٹوں کا مطالبہ کر دیا ہے، جسے پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بارے میں بھی دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ تجزیہ کاروں کے بقول مسلم لیگ نون کو خوف ہے کہ عوامی مقبولیت رکھنے والے عمران خان کو آنے والے دنوں میں اسپیس ملنے کی صورت میں کہیں پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنا کر الیکشن نہ جیت جائے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی ہوئی قربت کو شک اور تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ تاثر بھی عام ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل چھوٹی جماعتیں بھی شدید پریشان ہیں۔ یہ تاثر بالکل درست ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل چھوٹی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور 2 بڑی جماعتیں ہی بندر بانٹ کر کے بڑے فیصلے خود سے کر رہی ہیں۔ ایم کیو ایم سندھ حکومت سے خوش نہیں۔ اے این پی خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام فے کی حکومتی پالیسیوں پر نالاں ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں ہی نہیں، پارٹیوں کے اندر بھی اختلافات نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف اور ان کے ساتھی ایک طرح سوچ رہے ہیں تو دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز کے حمایتی ہیں۔ حمزہ شہباز شریف جس طریقے سے کارنر کیے جا چکے ہیں، ان کے لیے اس کو آسانی سے ہضم کرنا ممکن نہیں ہے۔ مبصرین کے مطابق پی ڈی ایم میں شامل کئی جماعتیں کسی اشارے پر مجبوری کے تحت اکٹھی ہوئی تھی۔ یہ ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہی ہیں۔ ان کا ووٹ بینک ان کے الگ الگ نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے ایک دوسرے کی الیکشن مہم میں حمایت کر سکیں گی؟ الیکشن کے دوران ان اختلافات میں شدت آ سکتی ہے۔ ان کا دشمن ایک تھا، وہ خوف کی وجہ سے اپنی بقا کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور اب ان کے پاس اکٹھا رہنے کا کوئی ٹھوس جواز بھی نہیں ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل فیصلوں کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اس بار بھی الیکشن نامی پروسیس کے ذریعے اسی طرح لوگ برسر اقتدار آئیں گے جس طرح ماضی میں آتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کو زبردستی الیکشن سے باہر رکھنے پر الیکشن کی ساخ پر سوال اٹھیں گے۔ سیاسی مبصرین کی رائے میں پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کو 1.5 سال کے دوران سیاسی اعتبار سے نقصان ہوا ہے،
جبکہ پی ٹی آئی فائدے میں رہی ہے۔ عوام میں موجودہ اتحادی حکومت کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتیں اور خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتوں کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو انہیں اقتدار ملا ہے، ان پر سے مقدمات ختم ہوئے، وہ حکومت میں آئے اور سیاسی اعتبار سے اپنی حکمت عملی بنائی اور جس مشکل میں یہ سیاسی جماعتیں تھیں اس سے نکل آئیں۔ پی ڈی ایم نے کوشش کی کہ گورننس اور ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے، لیکن معیشت اور گورننس دونوں سنبھل نہیں سکی ہیں۔ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ملکی معیشت گراوٹ کا شکار تھی اور وہ حالت اب تک سنبھل نہیں سکی ہے۔ سنگین ہوتے معاشی بحرانوں کی وجہ سے مخدوش معاشی حالات اور سیاسی صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان دنوں بحرانوں سے نکل نہیں سکا ہے۔ جب حکومت بدلی تھی اور اتحادی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط اور عوام میں مقبول سیاسی جماعت تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا گراف گر رہا تھا۔ حکومت تبدیل ہونے سے یہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی شہرت کا گراف بڑھ رہا ہے اور نون لیگ کی شہرت کا گراف گر رہا ہے۔ نون لیگ نے پی ڈی ایم کے ایک سال میں کھویا زیادہ اور پایا کم ہے۔ عمران خان کی غیر مقبولیت اب مقبولیت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کی بس اتنی سی کہانی ہے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں ہونے والی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر چیزیں بھی موجودہ حکومت کے ذمہ لگ گئی۔ لوگوں میں عمران خان کی پذیرائی بڑھ رہی ہے، وہ پہلے سے زیادہ ہر جگہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے کئی ضمنی انتخابات جیتے ہیں اور آئندہ بھی اگر فوری انتخابات ہوئے تو امکان ہے کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی، کیونکہ لوگ موجودہ حکمران اتحاد سے تنگ آ چکے ہیں۔ جب تک نواز شریف نہیں آتے ہیں اور ان کا بیانیہ نہیں بنتا اس وقت تک نون لیگ ایک کمزور سیاسی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم 2018 سے دباؤ میں ہے، وہ خود کوئی فیصلے نہیں کر پاتے، انہیں جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کی نظر آتی ہے۔ یہ وہ تمام سیاسی دھڑے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت 2018 میں بنی اور انہی کی وجہ سے 2022 میں ختم ہوئی۔ آئندہ انتخابات میں دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اکثریتی ووٹ حاصل کر سکیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ اگر عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو ملک کی سیاست کا رخ بالکل ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اگر مکس یا ہینگ پارلیمنٹ آتی ہے تو ان تمام سیاسی جماعتوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان۔